مسند احمد میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا، مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ عثمان بھی بظاہر خفا ہیں کہ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی نہ دیا۔ اس کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے، سلام کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب بھی نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے۔ میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی ہی تم ہی زیادہ مستحق تھے کہ اس کے دریافت کرنے کے کہ دین کے ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کلمہ طیبہ کو قبول کرے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، یہی کلمہ نجات ہے۔ وساوس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس وقت رنج اور غم کی شدت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملنے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ دین اب ختم ہو چکا، بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، بعض بالکل گمسم تھے کہ ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دم تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عشق اور کمال محبت کے باوجود اس وقت ثابت قدم اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے تھے۔ انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول والی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہیں جسے موت آ ہی نہ سکے، بس اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص دین سے پھرے گا وہ خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا۔ مختصر اور جامع بات یہی ہے کہ یہ کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی پر دین کا مدار ہے، اور یہی کلمہ نجات ہے، اور یہ کلمہ اسلام کی جڑ ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ دین کے کام میں دقتیں بھی پیش آتی ہیں، وساوس بھی گھیرتے ہیں، اخنا اندازی بھی مستقل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس صورت میں مطلب ارشاد نبوی کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ان سب چیزوں کا علاج ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کا صاف کرنے والا ہے، شیطان کی ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ ان سب روایات میں اس کے اثرات بہت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے 99 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جن میں سب سے کم
غم ہے وہ ہر وقت آدمی پر سوار رہتا ہے۔